ہزاروں سال سے کسانوں کا استحصال حاکم طبقے کی طرف سے ہوتا چلا آیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسان اپنے خون اور پسینے کی ایک ایک بوند بہا کر زمین کو زرخیز بناتا ہے اور اس کے بعد لگاتار کڑی محنت کر کے اس سے زندگی بخش اناج حاصل کرتا ہے، لیکن اسے کبھی نہیں سراہا گیا۔ الٹے ان حاکموں کو ہی انداتا کا درجہ دینے کی روایت رہی، جو کاشتکاروں کو ترقی یافتہ بنانے میں ہمیشہ روڑا ہی بنے رہے۔ کسانوں کا ہر طرف سے استحصال ہونے کی وجہ سے ان کی معاشی اور سماجی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ 17ویں صدی تک اس استحصال کی صورت بھیانک ہونے لگی تھی، اور تو اور قومی تحریک کے دوران بھارت کو پتہ نہیں کتنی بار زرعی ملک کہہ کر یہ منادی کی گئی کہ کسان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور زرعی ملک کی معاشی خوشحالی کی اہم بنیاد۔ کسانوں کی خوشحالی اور ان کی سطح کو بلند کرنے کے کھوکھلے اعلانات ہوتے رہے، لیکن کسانوں کو لوٹنے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ برطانوی حکمرانوں کے زمانے میں کسانوں کے استحصال کی صورت انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے بھارت میں کسان ہی کو اپنی زندگی کا خاص مقصد بنا کر زمینداروں کا ایک ایسا فرمانبردار طبقہ پیدا کر دیا جس نے پوری وفاداری سے اپنے ملک کے کسانوں کو لوٹ کر اپنا اور انگریز حکومت کا خزانہ بھرا۔ انگریزوں نے مالگزاری جیسے کئی قوانین بنا کر اس زرعی لوٹ کو قانونی حیثیت دی۔ ساتھ ہی ساتھ سرمایہ دارانہ مورخوں، غلامانہ طبقے کے مصنفوں اور اسی طرح داستانی دانشوروں کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ ہندوستانی کسان غیر منظم، کمزور اور اپنے حقوق کی طرف سے لاپرواہ، ذات پات میں بٹا ہوا، دقیانوسی رسم و رواج اور اندھے اعتقادات میں جکڑا ہوا آدمی ہے۔ بھارتی کسان ملک کے فروغ، ترقی، ملک کی آزادی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ سماجی ترقی میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ یہ خیال صدیوں سے ملک کے لوگوں میں راسخ رہا۔ باوجود ان خیالات کے کسانوں کے کچھ منظم مظاہروں نے ثابت کر دیا کہ کسان چاہے جتنا غیر منظم یا کمزور ہو، لیکن وہ اپنے حقوق سے بے خبر نہیں، بلکہ انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت میں ایسی ہی تمام تحریکیں چلا کر اور مظاہرے کر کے ملک کے کسانوں نے اسے ثابت بھی کیا ہے، جیسے بہار کے پہاڑیاں ہنگاموں سن 1778 کے ساتھ ہی آدی واسی کسان عوام نے کئی بار بغاوت کا علم بلند کیا۔ چھوٹا ناگپور تامار سن 1795 تا 1885 میں آدی واسیوں نے ہنگامہ کر دیا۔ بہار میں سن 1797 تا 1800 چوالی تحریک کے دوران کسانوں کا احتجاج ہوا۔ مشرقی گوداوری میں سن 1809 کو مقابلہ ہوا۔ پھر سن 1807 ناگپور کے آدی واسیوں نے بغاوت کا پرچم بلند کیا۔ اسی طرح سن 1809 میں گجرات کے بھیلوں کی تحریک چلی اور بہار میں سن 1820 تا 1832 منڈا آدی واسیوں نے احتجاج کیا۔ سن 1846 میں کھونڈ کسان بغاوت، سن 1855 میں سنتھالیوں کی بغاوت، پھر سن 1857 میں بھیلوں کی بغاوت، سن 1861 میں پھولگری اور اڑیسہ کے جوان آدی واسیوں کی بغاوت، سن 1862 تا 79 میں منت داروں کے خلاف کوما آدیوں کی بغاوت، گجرات میں سن 1868 میں جوریا کی قیادت میں نائکوں کی بغاوت، سن 1911 میں بستر کے آدی واسیوں کا احتجاج، بہار میں سن 1920-21 میں تانا بھگت کی تحریک اور سن 1922 میں شری رام راجو کی قیادت میں کویاؤں کی رامپا بغاوت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آدی واسیوں کی یہ مظاہرے اور بغاوتیں غیر متوقع نہیں تھیں، بلکہ ان کے پیچھے اس زمانے کی غیر آدی واسی کسانوں کی عوامی جدوجہد بنیادی محرک قوت تھی۔ ان احتجاجوں کا اہم نشانہ آدی واسیوں کے سیاسی مسائل اور معاشی استحصال تھا، جو انگریز راج میں عروج پر تھا۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان احتجاجوں کا آغاز محض فطری طور پر ہوا تھا۔ اس کے باوجود متعدد معاملات میں ان احتجاجوں نے زبردست شہرت پائی۔ اس میں موقع بموقع اپنے آپ متحرک اندرونی تنظیمی جوہر بھی کھلتے چلے گئے۔ ان مظاہروں نے باصلاحیت مقامی قیادت اور کسان پیش روؤں کو پیدا کیا، جنہیں آج بھی ان کے قبیلوں میں یاد ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ ان سبھی تحریکوں کو بڑی سفاکی کے ساتھ برطانوی حکومت اور دیسی بہادروں نے کچل کر خون میں ڈبو دیا۔ 19ویں صدی کے پورے دور میں بھارت کی دیہی آبادی میں کسانوں کے احتجاج لگاتار جاری رہے۔ سن 1765 سے 1857 کے وسط تک پورے ملک میں تقریباً 30 بار بغاوت کے پرچم بلند ہوئے۔
کچھ مظاہروں میں اس دور کے چھوٹے موٹے سرداروں یا مقامی فوج کے افسروں پولیگاروں نے بھی بغاوت کی، یا کچھ کی قیادت مغلوں کے تحت کام کرنے والے راجپوت سرکاری ایجنٹوں نے کی۔ اس جدوجہد کا اہم نشانہ برطانوی حکمرانوں کے عائد کردہ نئے زرعی قوانین اور پرانی لگان وصولی کی جگہ نئی پریشان کن نوکر شاہی اور سرکاری مشینری تھی۔ اس دور کی خاص بغاوتوں میں شامل تھیں اودھ کے راجہ چیت سنگھ سن 1778 تا 81 کی بغاوت، تنے ویلی شمالی گوداوری کے پولیگاروں اور ان کے زیر قیادت کسانوں کی عوامی بغاوت سن 1801 تا 5، مدنہ پور کے چوار کسانوں کی بغاوت سن 1799، سجاسی راجہ کے زیر قیادت مالابار کی گوریلا کسان بغاوت سن 1776، ٹراونکور اور کوچین میں ویلو تمپی کی قیادت میں کسانوں کی بغاوت سن 1806۔ اس کے علاوہ سن 1857 کی بغاوت سے پہلے عظیم الشان کسان بغاوتوں میں سے ایک سنتھالی آدی واسیوں کی سن 1855 میں ہونے والی بغاوت، جس میں 30,000 سے لے کر 50,000 کی تعداد والی کسان فوج مورچے پر آ ڈٹی تھی۔ ان سبھی بغاوتوں کو بڑے وحشیانہ طریقے سے کچل کر آدھی سے بھی زیادہ سنتھالی کسان فوج کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔